بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل۔ میں ہوں زاہد تبسم۔ آزاد کشمیر ٹیچر آرگنائزیشن کی جانب سے 10 جولائی کو ہونے والے لانگ مارچ سے قبل محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران نے پھرتی دکھاتے ہوئے جلتی پر تیل چھڑک دیا۔ 2 اساتذہ کو نوکری سے معطل کرنے کے بعد نامی گرامی اساتذہ کرام کے خلاف گرفتاریوں کے لیے حکومت کو مشورے دینا شروع کر دیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کس نے ٹویٹ کی اور وزیر حکومت راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی وضاحت دینی پڑی۔ اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ اساتذہ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی معطلی کے خلاف ریاست بھر کی ملازمین کی تنظیموں نے اساتذہ کی حمایت کا فیصلہ کر لیا۔ آزاد کشمیر میں ہر وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وزیر اعظم سے فیصلے کون کراتا ہے؟ مشیر غلط مشورے کیوں دیتے ہیں؟ پس پردہ ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ محکمہ تعلیم کے ذمہ داران حکومت اور اساتذہ کو آمنے سامنے کر کے کیوں لڑانا چاہتے ہیں؟ ان کی کون سی دکھتی رگ پر اساتذہ نے ہاتھ رکھا تو یہ برا مان گے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے رکاوٹیں کیوں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ ان کی گڈ گورننس فلاحی ریاست بنانے کے مشن کو ناکام کون کر رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم کی عدلیہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کیوں شروع کروا دی گئی ہے؟ اس کے پس پردہ اصل کہانی کیا ہے، جس کا آنے والے چند دنوں میں عوام کو پتہ چل جائے گا؟ آج ان تمام سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہمارے ساتھ مظفر آباد سے موجود ہوں گے سینئر اور باخبر صحافی سردار ذوالفقار علی۔ ہم ان سے آج کی اس تازہ ترین صورتحال پر بات کریں گے۔ سردار صاحب، آپ کو کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ 10 جولائی کو اساتذہ کا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں، کیونکہ صدر اور جنرل سیکرٹری کو محکمہ تعلیم کی جانب سے پہلے ہی نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ حکومت یا محکمہ تعلیم، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ جی زید صاحب، پہلی تو اس میں بات کیا جو آپ نے سوال پوچھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو اساتذہ کی قیادت ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی حکمت عملی جو ہے وہ بڑی حد تک کامیاب رہی ہے، اور حکومت جو ہے اس وقت اس کو وہ تقریباً دفاعی پوزیشن پر جاتی ہوئی نظر آئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس سے ٹویٹ کیا گیا، اور جس طرح کی زبان اس میں استعمال کی گئی، جس نے وہ اردو لکھی، جس نے وہ ورڈنگ لکھی، یہ مناسب نہیں لگتا تھا کہ کم از کم انوار الحق جو ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے باشعور اور ایک جو لٹریری ان کو آدمی سمجھا جاتا ہے، بڑے علمی ادبی آدمی ہیں، ان کی جو وال تھی اس کے اوپر سے اس طرح کے الفاظ میں کوئی خبر شیئر ہونا، کوئی اطلاع شیئر ہونا بڑے افسوس کی بات لگتی ہے۔ اور پھر جو فیصل راٹھور صاحب جو وزیر ہیں حکومت کے، اور انہوں نے یہ لکھا کہ جی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ نہیں کیا، یہ جو ہے محکمے نے اپنے طور پر کیا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر اگر محکمے نے اپنے طور پہ کیا تو وزیر اعظم کی وال کے اوپر یہ چیزیں کیسے شیئر ہوئی ہیں، اور وزیر اعظم کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کون ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے؟ سردار صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے جو وزرائے اعظم ہوتے ہیں، جتنے بھی اس سے پہلے رہے ہیں یا موجودہ وزیر اعظم ہیں، تو ان کو غلط مشورے کون دیتا ہے، ان کو خراب کون کرتا ہے؟ سیاسی جو عناصر ہوتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور عدلیہ کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے؟ اچھا زید صاحب، یہ ایک بات جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے کہ تنویر الیاس جس وقت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے ان سے ایسی غلطیاں کروائی گئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جب بھی غلطی کرتا ہے یہ غلطی وہ خود نہیں کرتا، اس سے غلطیاں کروائی جاتی ہیں، اس کو بریفنگ دی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، وزیر اعظم کو آگاہ کیا جاتا ہے، وزیر اعظم کو جو ہے نا وہ جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے وہ فل ٹائم اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ اس کا جو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ پھر بلش ہو کے یا خوش ہو کے جو سٹیٹمنٹ ہے ہمیشہ سے وہ جاری کرتا ہے۔ تو یہ جو جوڈیشری کے خلاف پہلے اسمبلی کے اندر، پھر میرپور کے اندر جو ہوا وہاں پہ خطاب ہوا، پھر اسلام آباد کے اس تقریب میں جو ان کی تھی اس کے اندر وہاں پہ یہ بات چیت ہوئی ہے جہاں پہ وہ زمود صاحب بھی تھے، بیت المال کے زیر اہتمام جو تھی۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی
جو تنویر الیاس کی ویڈیو جو ہے اس وقت وائرل کی گئی ہے، جو وہ کہتے ہیں جی کہ کل عید ہے اور ہم آج جو ہیں یہاں پہ ہم موجود ہیں اور وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے جس طرح کا چیف الیکشن کمشنر نے کے بارے میں جو بات چیت انہوں نے کی، جوڈیشری کے بارے میں انہوں نے جو بات چیت کی، شاید یہ چند مخصوص لوگوں کے بارے میں انہوں نے کی ہو یا اجتماعی رویے کے اوپر بات کی ہو، لیکن میری اپنی معلومات یہ ہیں کہ ان کا سخت نوٹس لے لیا گیا ہے، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی کرے، کوئی قدرت کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جو تنویر الیاس صاحب ہیں ان کو شاید اگلے دنوں میں 3-4 اور تو انہیں عدالت کے جو نوٹسز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے۔ اب جب نوٹس آئے گا تو اس کے بعد پتہ لگے گا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے اور اس کو عدلیہ نے کس حد تک سیریس لیا ہے، لیکن میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا، ان کو آرام سے ڈیل کرنی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ سارا کچھ کرتے رہیں، تو وہ ہیرو بنانے کے چکر میں تنویر الیاس صاحب کی جو سیاست ہے اور ان کی ذات ہے اس کو کسی بڑے نقصان پہنچانے کے چکر میں تنویر الیاس صاحب کو ایسے مشیروں سے دور رہنا چاہیے جو ان کی لڑائیاں کرواتے ہوں، اور ویسے بھی اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہو جو تمہیں ہر وقت بہکاوے میں رکھیں اور کسی سے لڑانے کی کوشش کریں۔ اچھے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو صلح صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری خواہش تھی کہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں ان کی جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں باقاعدہ طور پہ ان رہیں اور آزاد کشمیر کے لیے اپنا کردار ادا کریں، مگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے دوستوں کو ان کی کیا خواہش ہے، اور یہ جو دوست نواز دشمن ان کے ساتھ ہیں وہ ان کو کیوں غلط مشورے دے رہے ہیں کہ آپ عدلیہ کے ساتھ ایک لڑائی جو ہے اس کو جاری رکھیں۔ اس لڑائی میں مجھے کبھی کوئی جیتا ہوا نظر نہیں آیا۔ سردار صاحب، آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ایک ٹویٹ کی بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری ذاتی رائے ہے یہ ایک فیک ٹویٹ کی گئی ہے، جس میں وزیر اعظم کی جانب سے اساتذہ کے والے سے بڑا سخت میسج دیا گیا ہے، جس کی وزیر حکومت راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے بھی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت یا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو محکمہ تعلیم کے ذمہ داران نے یہ کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اساتذہ اور حکومت کو لڑانے کے پس پردہ کیا ہے؟ کون ہے جو یہ سازش کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وزیر اعظم کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ الفاظ جو ہیں یہ وزیر اعظم کے نہیں ہیں۔ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ الفاظ وزیر اعظم نہیں لکھ سکتے، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اس طرح کی اردو یا اس طرح کے الفاظ نہیں لکھتے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کس نے لکھا، وزیر اعظم کی آئی ڈی سے کیوں شیئر ہوا، اور جس نے شیئر کیا آیا اس سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ کیوں شیئر کیا پرائم منسٹر کی آئی ڈی سے؟ اور منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اس میں نہیں ہیں، پرائم منسٹر نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو محکمہ تعلیم کی بیوروکریسی ہے اس کے اندر خرابیاں ہو رہی ہیں، اور دوسری بات میں آپ کو ایک بڑا انکشاف یہ کرتا چلوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو ایپکا ہے اس نے ٹیچرز کے ساتھ تعاون کا اعلان کر دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کی تنظیم غیر جرید ہے انہوں نے تعاون کا اعلان کر دیا ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر یہ بھی متوقع ہے، پاسبل ہے ایسا کہ یہ جو ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کسی وقت میں گرفتار کیا جائے، اور اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ یقین کریں آزاد کشمیر کے اندر ایسے حالات خراب ہوں گے کہ جیسے ماضی میں شاید کسی نے نہ دیکھے ہوں۔ ہمیں چونکہ بہت ساری چیزوں کا علم ہے، بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال کس طرف جا رہی ہے، ایک ٹکراؤ کی پالیسی ہے، اور یہ ایک متحدہ مختلف جماعتیں اس حکومت کے اندر شامل ہیں، اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوتی جا رہی ہے، بہت ساری سیاسی قوتیں جو ہیں ان کو بیک گراؤنڈ میں جو ہے ان کو بیک کر رہی ہیں، اور پھر آج کا اگر آپ دن دیکھیں تو اتنی بڑی تعداد میں ٹیچرز خواتین اور ٹیچر مردوں کو میں نے نکلتے ہوئے ہڑتال سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا جو چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، جو اتنے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں بھوک ہڑتالی کیمپ کے لیے اور احتجاج کے لیے، یہ ماضی میں کہیں پر بھی نہیں تھا۔ یہ واحد احتجاج ہے جس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خواتین کی بہت بڑی ایک تعداد جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگی، اور یہ سارا جو بوسٹ اس کو جو دیا گیا ہے وہ ایک غلط ٹویٹ نے دیا ہے، ایک غلط فیصلے نے دیا ہے، بجائے اس کے کہ جمہوری حکومت مذاکرات کر کے بیوروکریسی جو ہے اس معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس نے بھی یہ وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ یہ ٹویٹ کرو، یا وزیر اعظم کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ معطل کریں، اس نے بہت غلطی کی ہے۔ انوار الحق جو ہیں وہ ٹھیک ہے، بہت ذہین بہت لائق آدمی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، لیکن بہرحال جو مشورہ دیا جاتا ہے
آتا ہے اس کے اوپر وہ عمل بھی کر دیتے ہیں, اور وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ پہلے کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں. تو اس لیے جس نے بھی یہ فیصلہ کروایا ان سے, میرے خیال میں یہ انتہائی غلط فیصلہ تھا, اور یہ بوسٹ کرایا گیا, جبکہ فیصل راٹھور تو انکار کر چکے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر نے نہ کوئی وزیر اعظم نے ایسا حکم دیا اور نہ وزیر اعظم نے کوئی فیصلہ کیا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ اس ساری جو متلی اور ساری کارروائی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیک ہوئی ہے, یہ محکمانہ بنیادی پر ہوئی ہے. اور اگر محکمانہ بنیادوں پر ہم اس بات کو درست مان لیں کہ یہ محکمانہ بنیادوں پر ہوئی ہے, تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جس نے وزیر اعظم کو اور کیبنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. آزاد کشمیر اس وقت جو ہے وہ احتجاجوں, ہڑتالوں, مار داڑ اور ایک پرامن خطہ جو ہے نا وہ کسی خونریزی کا متعمل نہیں ہو سکتا. سردار صاحب یہ بھی بتائیے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار کون ادا کر رہا ہے, اور ابھی تک جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا جا رہا, کہ کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل, یہ بات بھی باعث افسوس ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. چودھری مقبول اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اس وقت امریکہ کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے بلاول بھٹو زرداری جس وقت اسمبلی میں خطاب کرنے کے لیے آئے تھے بحیثیت وزیر خارجہ, تو انہوں نے ایک بات کی کھڑے ہو کے نشاندہی کی تھی. انہوں نے کہا تھا جناب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت بھی آپ کی ہے اور لیڈر آف دا اپوزیشن بھی آپ کا ہے, تو کوئی ایک تو ہونا چاہیے, کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہی حکومت ہے وہی اپوزیشن ہے, تو کم از کم اس کو الگ کر دیں اور اس کا الگ نوٹیفیکیشن کریں. لیکن اس وقت تک قاعدے حزب اختلاف کا نوٹیفیکیشن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی یہ جو حکومت ہے یہ اپوزیشن کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. اور یہ شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن کر دیا تو اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کی جو بات ہے اس کو لوگ سچ تسلیم کریں گے اور وہ بہت سارے سکینڈل جو ہے وہ کھولنے پہ آئے گا. اچھا, اس میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ انوار الحق کے وزیر اعظم بننے کے بعد بہت سارے سکینڈل سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انوار الحق جو ہیں ان کے دور میں کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہوئی, ان کا دور تو اب شروع ہوا ہے. یہ تمام سکینڈل ان سے پہلے کے ہیں اور لوگوں نے اب کھل کے بولنے کی ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کرپشن کے خلاف ہیں اور ہو سکتا ہے وزیر اعظم جو ہے اس کرپشن کو روک سکیں. لیکن ہمیں اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ وزیر اعظم نے جو اعلانات کیے تھے کہ بیوروکریسی میں ہم کوئی بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں لائیں گے, کرپٹ افسران آپ کو ان سیٹوں پہ نظر نہیں آئیں گے, تو اس وقت تک تو وزیر اعظم صاحب نے ایک پٹواری ایک ڈی سی کو تبدیل نہیں کیا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کرپٹ لوگوں کو کوئی امریکی قانون کے تحت ڈالا جائے گا یا برطانیہ سے اسپیشل فورسز منگوائی جا رہی ہیں جو ان کو ٹرانسفر کر کے دیں گی ان کو. سردار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو آزاد کشمیر کے اساتذہ ہیں, یہ اس موجودہ حکومت کا تو کوئی ایشو ہے کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ناانصافی کی ہے, یہ آخری حد تک کیوں گئے ہیں, اور جو محکمہ تعلیم کا وہ کون سا ایسا سکینڈل تھا جو ان اساتذہ نے پبلک کیا سوشل میڈیا پر, اور جس کی وجہ سے محکمہ تعلیم کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ناراض ہو گئے؟ جی بالکل, آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس وقت آزاد کشمیر میں پوزیشن یہ ہے کہ بیسیکلی ان کی جو پیشگی جو متلی ہے بنیادی طور پر یہ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے کوئی ہڑتال کا اعلان کیا, اس کے اوپر مذاکرات ہو سکتے تھے, بات چیت ہو سکتی تھی, لیکن اصل میں انہوں نے ایک بہت بڑا سکینڈل اوپن کیا ہے اور یہ زبان زد عام ہے. اور یہ کوئی انہوں نے اوپن نہیں کیا, یہ سب کو پتہ ہے اور اس پہ خبریں چھپ رہی ہیں, لیکن انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو فری کتابوں کی جو تقسیم ہے اس میں کروڑوں کے گھپلے ہوئے ہیں. ایک سکول میں 25 سے 30 بچے ان کے نہیں پڑھ رہے ہوتے اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا 100 سیٹ تقسیم کرا دیے ہیں. میں دوسرے ایک اور بڑے سکینڈل کا انکشاف کرنے لگا ہوں. آزاد کشمیر کی تاریخ میں آپ کو ایسا سکینڈل نہیں ملے گا کہ قرآن پاک کی جو تفہیم القرآن کی بک ہے اس کے نام پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہت بڑا فراڈ کر رہا ہے. اور اگلے دنوں میں ہم اس کی پوری تفصیل آپ کو دیں گے کہ وہ کتاب کتنے کی ہے, آزاد کشمیر میں قرآن کا قانون کیا بنا تھا, اور یہاں کی یہ جو ایجوکیشن کی بیوروکریسی ہے اس نے اس سے پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ شروع کر لیا ہے, اور کس این جی او کو اس کا کس بنیاد کے اوپر ٹھیکہ دیا گیا. اگر آزاد کشمیر میں 40 ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود اگر ٹیچرز کو جو بکس ہیں ان کا ٹھیکہ اگر کسی کو دینا ہے, ٹیچر کی تربیت کا ٹھیکہ کسی کو دینا ہے, تو میرے خیال ہے یہ جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان ساروں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور ریڑیاں لگا لینی چاہیے. ذوالفقار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے کہ وہ کرپٹ مافیا پر ہاتھ ڈالیں گے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے, لیکن ابھی تک نہ تو کرپٹ مافیا کے خلاف, نہ ٹمبر مافیا کے خلاف, نہ جو ترقیاتی ادارے ہیں جن میں جو کرپشن ہوئی ہے, ابھی تک وزیر اعظم ان کے خلاف کوئی
कार्रवाई करने में कामयाब नहीं हो सके, इसकी क्या वजह क्या है? जाहिद साहब, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका कि तनवीर जो अनवारुल हक साहब हैं, उन्होंने तो हुकूमत अभी संभाली है और उनके आते ही ये सारे सिलसिले क्यों शुरू हो गए। मैंने इसका पहले भी एक बात कही कि अनवारुल हक जो हैं वो अभी अभी उन्होंने गवर्नमेंट संभाली है और उन्होंने बहुत सारी इस्लाहत जो हैं उनका ज़बानी ऐलान किया और बहुत सारी इस्लाहत उन्होंने कर भी दी, लेकिन लोगों को अब जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथ तवक्कुआत जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो गई हैं और लोग ये समझते हैं कि ये करप्ट लोगों के ऊपर हाथ डालेंगे। आज़ाद कश्मीर में ख़ास कर ये जो जंगल माफिया है, ये जो टिम्बर माफिया है, जिसने आज़ाद कश्मीर के जंगलात का तबाह बर्बाद कर दिया है, जिसने आज़ाद कश्मीर के जंगलात की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े कर दिए हैं, जिन्होंने उनका सत्यानाश कर दिया हुआ है और जिन्होंने जंगल में तोड़ फोड़ किया है, ख्याल ये किया जाता था कि उन पर हाथ पड़ेगा, ख्याल ये किया जाता था कि आज़ाद कश्मीर में करप्शन पे हाथ पड़ेगा, ख्याल ये किया जाता था कि ये जो दोनों तरक्याती अदारे मुजफ्फराबाद और मीरपुर हैं, जिनके सबसे ज़्यादा स्कैंडल जो हैं वो सामने आते रहते हैं और मुजफ्फराबाद वाला तरक्याती अदारा बिलखुसूस नाकामी के दाने पर पहुंच चुका है, इसके बारे में तहकीकात होगी। जो इन्होंने हाउसिंग सोसाइटियाँ बनानी थी, जो इन्होंने लोगों को प्लाट देने थे, वो इन्हीं तरक्याती इदारों के अफसरान ने मुख्तलिफ नामों पर 10-10, 20-20 प्लाट सस्ते दामों लिए और बाद में उनको महंगा फ़रोख्त किया। बल्कि मुजफ्फराबाद के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ के तरक्याती इदारे के मुलाजमीन ने एक कब्रिस्तान भी बेच दिया। ये इतने बड़े और ज़हीन लोग हैं, लेकिन उनके पीछे भी किसी न किसी सियासतदान का हाथ है, कोई ना कोई उनकी भी सरपरस्ती कर रहा है, कोई इनमें से भी कोई ना कोई किसी न किसी पॉलिटिशियन के घर में या तो मुकम्मल उसका किचन चला रहा है या अगर मुकम्मल नहीं भी चला रहा तो तोहफे तोहफ़ जो हैं वो उनके घरों तक पहुंचा रहा है। तो इसलिए आज़ाद कश्मीर को दोनों हाथों से जो लूटा जा रहा है, तो लोगों का ये ख्याल था कि अनवारुल हक आने के बाद इस सारे सिस्टम को रोकेंगे और ये हकीकत है कि ये सिस्टम इस वक्त तक रुक चुका है। लेकिन अब जितने भी स्कैंडल आ रहे हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि वज़ीर आज़म इसके ऊपर कोई अहकामात देंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, कोई एहतसाब के क़वानीन को बेहतर करेंगे। एहतसाब ब्यूरो के ऊपर सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि हमारा एक पूरा प्रोग्राम बनता है कि वहाँ के इंस्पेक्टर और वहाँ पे जो हैं किस नौइयत के लोग बैठे हुए हैं और उनकी तरजीहात जो हैं वो किस नौइयत की हैं। कोई बड़ी कामयाबी मेरे हिसाब में उन्होंने इस वक्त तक हासिल नहीं की कि हम कहें कि उन्होंने बहुत कमाल कर दिया है। वो जितना मतलब 4-6 महकमे अपने करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और जितने करप्शन के ख़िलाफ़ महकमे बनाते जा रहे हैं, इतने ही करप्शन जो है वो अरूज पकड़ती जा रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त अगर कोई वैल्यूएबल अदारा है, किसी का इज़्ज़त एहतराम या लोगों के अंदर अगर खौफ बाकी है तो वो आज़ाद कश्मीर की अदालतें हैं जो इस वक्त तक बहरहाल इंसाफ फराहम कर रही हैं। और अगर इंसाफ के रास्ते में कोई चीज़ अभी भी रुकावट बन रही है तो वो आज़ाद कश्मीर के वो क़वानीन हैं जिनकी वजह से अदालतों को बाज़ फैसले करने में जो है वो ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। बाकी ये है कि हम भी अनवारुल हक साहब से जो है वो बेहतरी की उम्मीद रखते हैं और हम देखते हैं कि अब आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो करप्शन है ये कैसे कम होती है, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है और लोगों को उनका जो हकूक़ और इंसाफ हैं वो कैसे मिलता है। तो हम हर वज़ीर आज़म की कामयाबी के लिए दुआगो होते हैं। तो हम इनके भी हमारी कोशिश है कि इनको ये जो है बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी भी जो टीम है वो इस नौइयत की है जो इनसे गलत फैसले करवाती है और एट द एंड इनका जो ज़्यादा वक्त है वो एहतजाजों, हड़तालों और लड़ाइयों में गुजर जाएगा। और आप भी समझते हैं कि जिस वक्त में इंसान लड़ाइयों में मसरूफ़ हो उस वक्त में तामीरात नहीं हो सकती। और अगर ये लड़ाइयों में मसरूफ़ रहे तो आज़ाद कश्मीर के अंदर मुझे नहीं लगता कि फिर कोई बेहतरी हो सके। इनको खुद इन लड़ाई झगड़ों, एहतजाज और इन चीज़ों से बच के गुड गवर्नेंस की तरफ जाना चाहिए और गुड गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान उसको मकबूजा कश्मीर को जो है वो बड़े सगीर की तरह तकसीम करना चाहता है, 2-4 हिस्सों में उसको बनाना चाहता है, अलग अलग सूबे बनाना चाहता है, हिंदू अक्सरियत को जो है अलग करना चाहता है, मुसलमान वहाँ से फिर माइग्रेट करेंगे, एक मुश्किल तरीन हालात में जाएंगे। तो ऐसे वक्त में आज़ाद कश्मीर में एहतजाज, हड़तालें, मुजाहरे, पकड़ दकड़ अगर हम इन चीज़ों में मसरूफ़ रहेंगे तो मेरे ख्याल है हुकूमत का जो असल काम है वो हम नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार ज़ुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे मुजफ्फराबाद से, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ बात की है कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, असातिज़ा की हड़ताल कहाँ तक पहुँची, असातिज़ा और हुकूमत को कौन लड़ा रहा है, वज़ीर आज़म के ट्वीट अकाउंट से किस ने ट्वीट की है और वज़ीर हुकूमत फैसल मुमताज़ राठौर ने इस चीज़ की तरदीद भी की है। आज़ाद कश्मीर में इस हुकूमत को कायम हुए तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, लेकिन जो इनके ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है वो बड़ी तेज़ी के साथ
जारी है, साजिश कौन कर रहा है, उनकी क्या मकासद है। जो भी आज़ाद कश्मीर में करप्ट माफिया पर हाथ डालने की बात करता है, जो भी आज़ाद कश्मीर में एहतसाब की बात करता है, जो भी आज़ाद कश्मीर में गुड गवर्नेंस की बात करता है, तो उसको गलत मशवरे दिए जाते हैं, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं, उसको उलझा दिया जाता है। और ये आखिर कब तक आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ होता रहेगा। आज का प्रोग्राम इतना ही। जाहिद तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।